میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں، جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں، کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں، اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں، اور کہیں بھی نہیں چلی۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ وہ بہت ملیٹنٹ تھی آریہ سماج، دیانند سرسوتی نے، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت RSS انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا۔ یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا۔ نہ کیوں جان دل سے ہو اس پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا۔
غیرت کی تنظیم کی جان ہے. ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ. ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا. فانسلخ منها، اس میں سے نکل بھاگا. فأتبعه الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا. یہی ہمارا حال ہے. ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا. یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو. ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن.